بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاءنی جبرائیل فقال یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا توضأت فانتضح. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبرائیل، میرے پاس جبریل آئے، فقالا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کہا، عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا توضأت فانتضح، کہ جب آپ وضو کریں تو پانی چھڑک لیا کریں. ٹھیک ہے، جب آپ وضو کریں تو آستی یعنی رومالی پر پانی چھڑک لیا کریں. شاید یہ حدیث اس آیت کے نزول سے پہلے کی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے. تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نام لے کر پکارتے ہو، رسول کے پکارنے کو تم آپس میں ایسا نہ ٹھہرا کہ رسول کو بھی ویسے ہی مت پکارو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کے پکارنے کو تم ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے. کیونکہ اس آیت کے نزول کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فقط آپ کے نام شریف سے پکارنا یا محمد کہنا، صرف آپ کے نام شریف سے پکارنا، یہ حرام ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. جب خود ہی ہمارا رب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی، رسول، کہیں مزمل، کہیں مدثر کہہ کر پکارتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے خود اپنے محبوب کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ کہیں یا نبی کہا، یا رسول کہا، یا مزمل کہا، مدثر کہا. تو مخلوق آپ کے نام سے آپ کو کیسے پکار سکتی ہے؟ کہ رب تبارک و تعالی آپ کے نام سے آپ کو نہیں پکارتا ہے، تو مخلوق آپ کے نام سے، صرف آپ کے نام سے کیسے پکار سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ شریف خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے ہوں، کہ جبریل امین نے ادب سے پکارا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکساراً، عاجزی کے طور پر، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے نقل فرمایا کہ جبریل جب میرے پاس آئے
تو عرض کیا یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جبریل نے تو ادب سے پکارا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جب نقل فرمایا تو عاجزی کے طور پر انکسارن آپ نے اس کو اس طرح سے نقل فرمایا. جیسے ہوتا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے آ کر کہ آپ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیے گا، کیا آپ تشریف لائیے گا، لیکن جب اسی کو ہم نقل دوسرے کے پاس کرتے ہیں، دوسرے کے پاس بیان کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر آنا، آپ ہمارے گھر آنا. آنے میں اتنا ادب تو ہے نہیں، لیکن تشریف لانا، آپ تشریف لائیے گا، اس میں ادب ہے نا. تو کہنے والے نے تو کہا تھا کہ آپ تشریف لائیے گا، لیکن ہم اپنی عاجزی کے طور پر کہ ہم اب دوسرے کے سامنے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں فلاں نے کہا تھا کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا، کیونکہ اس میں نفس پرستی ہے نا، نفس کی بلندی ہے. ٹھیک ہے، اس میں عاجزی نہیں ہے. عاجزی اس میں ہے کہ اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا، لیکن ہم جب اس کو نقل کر رہے ہیں، ہم جب کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو ہم اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر آ رہے ہیں. اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتے ہوئے یا اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے عاجزی کے طور پر اس طرح سے نقل کرتے ہیں. حالانکہ کہنے والے نے اس طرح سے نہیں کہا تھا، کہنے والے نے تو بڑی عزت سے کہا تھا، لیکن ہم اپنی یعنی کمتری کو ظاہر کرتے ہوئے، عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے ہم اس طرح سے نقل کریں. ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے ادب سے پکارا ہوگا، یا رسول اللہ کہا ہوگا، یا نبی اللہ کہا ہوگا، یا حبیب اللہ کہا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نقل فرمایا تو یا محمد سے نقل فرمایا. کہ جبریل جب آئے عرض کیا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا توضأت فانتج، کہ جب آپ وضو کیا کریں تو رومالی پر پانی چھڑک لیا کریں. رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. وقال ھذا حدیث غریب، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے. وسمعت محمدا یعنی البخاری یقول الحسن بن علی الحاشمی یا ہاشمی الراوی منکر الحدیثی. اور انہوں نے کہا، امام ترمذی نے کہا کہ میں نے محمد یعنی امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے. امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد نام ہے. کہا کہ امام بخاری کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ حسن بن علی ہاشمی جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں وہ غیر معتبر ہیں، منکر الحدیث ہیں. یعنی اس حدیث کی سند میں ایک راوی جن کا نام حسن ابن علی ہے وہ غیر معتبر ہے، یعنی وہ خود ثقہ نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں، اور وہ اکیلے ہیں. ٹھیک ہے، سند میں وہ اکیلے ہیں، مگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فضائل اعمال میں حدیث غریب بھی کیا ہے؟ معتبر ہے. فضائل اعمال میں، اعمال کی فضیلتوں میں حدیث غریب بھی کیا ہے؟ معتبر ہے، قابل عمل ہے. ہاں، احکام جاری کرنے میں اگر کوئی احکام ثابت ہوتے ہوں تو وہاں حدیث غریب معتبر نہیں ہے، لیکن فضائل اعمال میں، اعمال کی فضیلتوں میں
وہاں حدیث غیر معتبر بھی قابل عمل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حسن ابن علی کوئی غیر معتبر شخص ہے. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مراد نہیں. حسن ابن علی سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مراد نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کوئی دوسرے غیر معتبر شخص ہے. بعض لوگوں کو اسی وجہ کر حسن ابن علی ہاشمی ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی اور امام حسن مراد لے گیا حضرت امام حسن ہے. حالانکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ ثقہ ہے. ان کے ثقہ ہونے میں اور اسناد میں معتبر ہونے میں کوئی شک نہیں. ان کے عادل ہونے میں، ان کے ثقہ ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال فرمائے.